ہلالی صاحب، شیخ رشید نے عمران خان کو قتل کروانے کی سازش کے بارے میں جو باتیں کی تھیں جس کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا تو وہ عمران خان کے دعوے پر مبنی تھیں. پھر کیا وجہ ہے کہ عمران خان کو صرف نوٹس جاری کیا گیا ہے لیکن شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے رامین کہ یہ ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہے کہ کیس کیا لگاتے ہیں، کیا الزام لگاتے ہیں، بس صرف اس کو پکڑنا ہے اور اس کو ذلیل کرنا ہے، اور یہ سکسیسفل نہیں ہو رہے ہیں. دیکھیے تھوڑا سا کمپیئر کریں رامین، تھوڑا کمپیئر کریں پی ٹی آئی کیا کرتا تھا ان کے اپوننٹس کے ساتھ، ان کے جو لوگ خلاف تھے وہ تھوڑا سا ٹربل لیتے تھے اور وہ کرپشن چارجز ان کے خلاف فائل کرتے تھے، ساتھ ساتھ جتنا ایویڈنس ہوتا ہے وہ بھی پیش کر دیتے تھے کرپشن چارجز پہ. مگر یہ پی ڈی این والے کیا کرتے ہیں، فواد چودھری کو انہوں نے کہا تم نے اس کو منشی کیا لہذا اندر، سواتی کو انہوں نے کہا تمہارا ٹویٹ جو ہے وہ آبجیکشنبل ہے تم اندر، شہباز گل کو کہا تم نے وربل ابیوز کیا ہے ٹیلی ویژن پہ تم اندر، عمران ریاض کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تم نے جو باتیں کی ہیں وہ آبجیکشنبل ہے تم اندر، شہباز وہ جو گل ہے شادانہ گل جو ہے اس کے خلاف تو ٹریزن، اس کے خلاف آپ ٹریزن سے لگا دیں. تو ایسے اگر آپ چلتے رہیں تو میرے خیال میں ایک ہی آدمی رہ گیا ہے اور وہ ہے عمران خان، اور اس کا کنوکشن اور ڈسکوالیفیکیشن فارن فنڈنگ کیس میں اب تو میرے خیال میں، I may be wrong but میرے خیال میں وہ تو طے ہو گیا ہے. اور ایک دفعہ وہ طے اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر اکتوبر میں آرام سے الیکشن آپ اس پہ جا سکتے ہیں اور آپ بڑے کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹرن سپورٹ، اسٹیبلشمنٹ سپورٹ اور ویسٹرن کنٹریز کے جو دوست ہیں اور ویسٹرن فائنینشیل آرکیٹیکچر جو ہے وہ سب ہمارے ساتھ ہے. تو کوئی بات نہیں، جو بھی بلو بیک ہے وہ الیکشن بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا ہلالی صاحب، جو آپ نے پچھلی گورنمنٹ میں گرفتاریوں کی بات کی ہے تو اس میں کرپشن چارجز کی آپ بات کریں، عرفان صدیقی پر کرپشن چارجز نہیں لگے تھے، رانا ثناء اللہ کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو منشیات کا کیس ڈالا گیا تھا اور وہ ویڈیو آج تک باہر نہیں آئی ہے اور اس میں بریت بھی ہو چکی ہے. تو مطلب ہم کیسے کمپیئر یا جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ دونوں طرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے؟ نہیں تو ایک بات تو ایک لحاظ سے وکٹمائزیشن لگتا ہے، مگر آپ اگر بات کر رہے ہیں اس کا نارکوٹکس کا تو کیس وہ اینٹی نارکوٹکس فورس والوں نے پیش کیا تھا ان کے خلاف، وہ بنایا تھا کیس، انہوں نے تو نہیں بنایا تھا. اور وہ دوسرا کس کا ذکر کیا تھا عرفان صدیقی صاحب، دوسرا جو آدھے گھنٹے کا کیس تھا، عرفان صدیقی کا آدھے گھنٹے کا کیس تھا. خیر وہ آپ کو اوریا صاحب بہتر بتائیں گے. مگر لک ایٹ دا ڈفرنس، مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ایک پبلک پرسپشن میں آپ نے آنا ہے تو اس قسم کے کیس جو وہ لوگوں کو مشہور کرتا ہے. شیخ رشید تو بڑا خوش ہے، سگار پی رہا تھا، انٹرویو دے رہا تھا، کہہ رہا تھا مجھے سیاسی مارٹر، سیاسی شہید بنا دیا ہے، ویری گڈ، دوسرے سب اس سے بینیفٹ کیے. تو دس از ناٹ دا وے کہ آپ اپنے اپوننٹس کو نیچے کرنا چاہتے ہیں اور اس کو مشہور کرتے ہیں اور ان کو اور بھی پاپولر کرتے ہیں. کیوں؟ یہ اہم پوائنٹ ہے. ہلالی صاحب، جس طرح کے ہم نے مناظر دیکھے شیخ رشید صاحب کو جب گرفتار کیا گیا، وہ کیس کی میرٹس پر تو ہم کر ہی رہے ہیں بات، لیکن ساتھ ہی جس طرح گرفتاری ہوئی ہے اور جس طرح سے ان کے پاس پوری لیوریج تھی، ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کی ویڈیو بھی بن رہی تھی، ان کی اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی تھیں اور پولیس کو وہ دھکے بھی دے رہے تھے. ان مناظر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ قانون صحیح طریقے سے حرکت میں آ رہا تھا یا پھر کچھ پریویلیج کی وجہ سے ان کو لیوریج مل رہا تھا؟ نہیں، یہ کچھ نہیں تھا، یہ ایک پیولووین ری ایکشن تھا. جیسے آپ کسی کے سامنے، کسی جانور کے سامنے دودھ رکھ دیں، بلی کے سامنے دودھ رکھ دیں تو وہ آپ دیکھتے ہیں وہ فوراً جاتی ہے دودھ پینے کے لیے، اس کو ایک منٹ نہیں سوچتی ہے کہ یہ شاید زہر ہو اس دودھ میں، صحیح سوچتی ہے نا، وہ تو جاتی ہے امیجیٹلی اسٹارٹس ڈرنکنگ. تو یہ ان لوگ چاہتے ہیں کہ اس آدمی کو ہاتھ کڑی میں دیکھیں، جیل میں دیکھیں، یہ سمجھتے ہیں ان کی بےزتی ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں یہ بےزتی نہیں ہو رہی ہے، یہ اس کو آپ ایک ہیرو سٹیٹس دے رہے ہیں. آپ اب وہ سب جگہ جا کے کہہ سکے گا کہ حق کے لیے میں جیل گیا
اور وہ جا کے یہ کہہ سکے گا دیکھو میں کیا دلیر آدمی ہوں, میں ہنس رہا تھا, میں بتا رہا تھا, سگار لے گیا. یا فار گاڈ سیک, یہ کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیے یہ واٹ ڈز دس ڈو, یہ کیا کرتا ہے؟ یہ وہ کرتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. یہ کہتا ہے کہ تمہارے کو جو بھی تمہارے خلاف ایکوزیشن ہو, شرم ہونے کی بات نہیں ہے. یہ ایک ہیرو, یہ یو ول بیکم اے ہیرو. اور جب وہ کہے گا بالکل غلط بات ہے, اور کہا اس نے کہا کہ یار میرے خلاف 16 منسٹریز میں رہا ہوں, ایک کرپشن کا کیس تو نکال دیتے. کوئی ان لوگ کاروائی نہیں, کام نہیں کرنا چاہتے, بس دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ایک اسپونٹینیس پیولووین ریئیکشن ہے. یہ واٹ آر یو سیئنگ؟ یہ ان لوگوں سے آپ سمجھتے ہیں ایسا ملک چل سکتا ہے؟ ہلالی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی جو چل رہی ہے نیگوسیشنز, تو اس کے اندر پی ٹی آئی کے دستخط اور پی ٹی آئی کی ایشورنس مانگ رہے ہیں, چاہیے, ضرورت ہے اس چیز کی, یا کیا سٹیکس ہیں ان کے؟ یہ جو اوریہ صاحب نے بتایا ہے یہ تو بریکنگ نیوز ہونی چاہیے. I've never heard such a thing. میں خیال ہے وہ چلوا دیں. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے جو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا سگنیچر ہو, اس لیے کہ اگر اس کا سگنیچر نہیں ہے تو ون مین لائکلی فیوچر پرائم منسٹر اگر اس پہ نہیں سائن آن کیا, اور لارجسٹ پارٹی ان پاکستان کا لیڈر اگر نہیں سائن آن کیا, تو ہمارا سب نیگوسیشنز جو ہے یہ رد ہو جائے گا. تو ہم پھر تو نہیں آ کے پھر شروع ہونا چاہتے ہیں کسی اور کے ساتھ, تو اس کا سگنیچر لو. اور سوچئے ایک منٹ کے لیے, میں نے آپ کو کیا کہا؟ میں نے کہا کہ یہ ایک اپنے وہ جو بائیڈن کا ایک ہے وہ طریقہ نا, وہ ڈیموکریسی وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہم اگر یہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی, اور اتنا پاپولر آدمی کہتا ہے دھاندلی ہوئی, اور لوگ جو ہیں کہتے ہیں دھاندلی ہوئی, تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا پروگرام تو پھر بھی رد ہو جائے گا نا. تو اٹ از ریئلی یہ ایک زبردست قسم کا موو ہے. عمران خان کو لاؤ, میک ہم سائن آن اٹ, اس لیے اگر وہ آ جائے ڈیموکریٹکلی اور کہے کہ میں نہیں مانتا یہ سجیشن, ہمارا سب کام ختم ہو گیا, ہمارے پیسے بھی ختم ہو گئے. شاید وہ کہیں کہ آپ نے ان کو دیا تھا, ان سے جا کے لیں, یا اگر ہمارے سے لیں تو ٹرمز بڑھائیں. عمران خان تو یہ کہتے ہیں نا کہ جی رجیم چینج میں بھی امریکہ کا ہاتھ تھا, تو امریکہ کیوں چاہے گا کہ عمران خان واپس سٹیک ہولڈر بن جائے؟ یہ سنا دیتا ہوں ڈاکٹر حفیظ پاشا. نہیں تو امریکہ دیکھیے, امریکہ نہیں چاہتا ہے کہ ان کا نام ایسوسیٹ ہو, حالانکہ وہ چاہتا ہے, وہ بیکنگ بھی دے گا, وہ ڈپلومیٹ اور پولیٹیکل سپورٹ بھی دے گا, وہ جا کے پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ لاٹ جو ہیں, یہ جو لوگ ہیں, ان کو ہم فیور کرتے ہیں. مگر پھر بھی دیکھیے, میں آئی ایم سوری, مگر وہ جو ڈسکشن اس سے پہلے ہو رہا تھا وہ اتنا امپورٹنٹ تھا. میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا تھا ایجپٹ کو, ایجپٹ کے کیا ہوا تھا؟ ایجپٹ کے پاس بھی تو یہی سچویشن تھا. کیا کہا تھا امریکہ ایجپٹ کو؟ اگر تم پیسے چاہتے ہو اپنا ایکسپینڈیچر فوج پہ کم کرو. آپ سمجھ گئے؟ بالکل. ہم آپ کو اس وقت مدد دیں گے, ہم اپنے ٹیکس پیئرز کے پیسے آپ کو اس وقت دیں گے جب آپ کا خاکی اخراجات کم ہوگا. اور اس کا مطلب آپ کو پتا ہے وہ کدھر تک اور کیا ہو سکتا ہے. تو معاف کریے, آپ مت سمجھیے, یہ کہتے ہیں یہ پاشا صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا. پاشا صاحب کو یہ اگزامپل دینا تھا, اور جب میں نے ان سے پوچھا تھا وہ کیا کریں گے اگر سائن نہیں ہوا, اگر ایک پارٹی نے آ کے کہا نہیں ہم نہیں مانتے, ہم نہیں سمجھتے یہ ایسی باتیں ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم پیسے لے آئیں گے, ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے سے پیسے لو.
تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی آپ کو پیسے نہیں ملے گا، اور جب پھر نہیں ملے گا، آدھا قرض تو آپ کے ریونیو سے آتا ہے، ایجپٹ کا آتا تھا، ان کا تو میلٹ ڈاؤن ہو رہا تھا، تو پھر انہوں نے کہا تمہارا جو آرمی ہے اس کو کٹ کرو۔ لالی صاحب، یہ بڑے سیریس کویسچنز آ رہے ہیں۔